السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے کل مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کے بارے میں جو موضوع پڑھا ہے، اب اس کے چند سوالات جو آپ آج پڑھنے جا رہے ہیں اسی مضمون کے تحت چند سوالات ہیں یہاں پہ۔ غالب کے خطوط نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ غالب کے خطوط نگار، خطوط خط کا جمع ہے۔ یہاں پہ اب ان کے خطوط کے بارے میں ہم 5 جملے بتانے ہیں۔ پہلا جملہ، غالب کے خطوط جدید اردو نثر کے ابتدا کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نمبر 2، غالب نے آداب الالقاب کا پرانا اور فرسودہ طریقہ ترک کیا اور ایسے انداز میں خطوط لکھے گویا وہ اپنے ساتھ بیٹھے کسی آدمی سے باتیں کر رہا ہو۔ نمبر 3، غالب کے خطوط میں اس دور کی تہذیب اور معاشرتی حالات کی عکاسی ہوتی ہے۔ نمبر 4، انہوں نے بے تکلف بول چال کی زبان میں خطوط لکھے ہیں۔ اور نمبر 5، ان کے خطوط بے حد دلکش، طرز تحریر نہایت سادہ، سلیس اور با محاورہ ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو ان کے خطوط پڑھائے تھے۔ ایک جو انہوں نے اپنے دوست میر مہجور کے نام لکھا تھا، اور دوسرا جو منشی ہر گوپال تپتا کے نام لکھا تھا۔ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اتنے خطوط نگار تھے، لیکن ان کے خط میں ایسا کچھ اثر ہے، سامنے والے کو یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، کہ ان کے خط لکھنے کا جو انداز ہے بہت الگ انداز ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ ان کے بول چال میں بہت زیادہ فرق ہے باقی خطوط نگاروں سے۔ ان کے جو الفاظ جو ہے نہایت ہی دلکش ہے، وہ نہایت معنی والے ہیں وہ، اس لیے ان کے خطوط جو ہے بہت مشہور ہے۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ ہے، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں خط نہ لکھنے کی شکایت کی گئی ہو۔ یہ ہے دوسرا سوال، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں خط نہ لکھنے کی شکایت کی گئی ہو۔ یہاں پہ میں نے یہ جو خط آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنے دوست کو خط لکھیے، ٹھیک ہے۔ سری نگر، 23 دسمبر 2011۔ پیارے دوست، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ ایک عرصے سے آپ کے خط کا انتظار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے خط لکھنے کا سلسلہ بند کر دیا ہے؟ میں نے کئی خط آپ کے نام بھیجے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اگر کوئی ناراضگی ہو تو ضرور لکھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ خط پڑھ کر آپ ضرور خط نہ لکھنے کی وجہ بیان کریں گے۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ کا دوست ظفر اقبال۔ پیارے بچوں، اگر آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے یا اس طرح بھی لکھیں گے، اس میں آپ اپنے دوست سے یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت بار خط لکھا ہے، ٹھیک، لیکن آپ کا خط آنا بند ہوا۔ آپ وہاں پہ اظہار کرو گے کہ آپ سے مجھے ناراضگی ہے، کوئی آپ کو اتا پتہ نہیں ہے، کم سے کم آپ کو خط لکھنا تھا۔ اور پہلے آپ کو ایڈریس لکھنا ہے، جی ٹھیک ہے، تاریخ بھی لکھنا ہے، اور نیچے لاسٹ پہ جو آپ اپنا نام لکھیں گے وہاں پہ کہ یہ خط جو ہے کون بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔
سوال نمبر 3، غالب نے رامپور کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ رامپور کا ذکر آیا ہے، کس میں آیا تھا رامپور کا ذکر؟ جو ہم نے اس کے خطوط کے بارے میں جو پڑھا تھا اس میں رامپور کا ذکر ہوا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے رامپور جو ہے اس میں کیا خاص اہمیت تھی۔ آپ نے رامپور کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ دارالسرور ہے، وہاں کا جو یہ ہے پانی کا سسٹم، وہ کوسی چشمہ جو ہے وہ اتنا اچھا پانی ہے وہاں پہ، انسان کو لگتا ہے وہ پانی پیتے ہی انسان کی زندگی دوبارہ اچھی ہو جائے گی، اس لیے وہاں پہ انہوں نے اس پانی کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غالب نے رامپور کو مسجد کا مقام کہا ہے اور اپنے دوست کو لکھتے ہیں کہ جو لطف اور مزہ رامپور میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے ایک دریا کوسی کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ آب حیات میں اتنی مٹھاس نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے میر مہدی مہجور کے نام جو خط پڑھا تھا اسی خط میں ہم نے یہ کوسی چشمے کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں خاص ذکر یہ ہوا تھا تو دارالسرور کا بھی ہوا تھا اور جگہ کا بھی اور پانی کا بھی اس میں ذکر ہوا تھا۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا موضوع، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔